مہرتاب کے لیے بابل کی سرزمین تنگ ہو گئی تھی۔ ریموت راستوں اور بازاروں میں موت کے پھندے لگائے بیٹھا تھا۔ چاروں طرف اس کی تلاش ہو رہی تھی۔ کاشانہ زہرا بھی نگرانی میں تھا۔ شارع اسگیلہ کی جانب 3-4 سائے دور دور رہ کر بڑے پھاٹک کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ غلاموں اور کنیزوں کے علاوہ بےدخت کی پیاریاں بھی آج کل یہی پھاٹک استعمال کرتی تھیں۔ عقبی دروازہ کئی دن سے بند کر دیا گیا تھا۔ آدھی رات کو جب زہرا ستارہ ایمگور بل کی بلند و بالا لکیر سے ابھر رہا تھا اور بابل کے عشرت قدِ آباد مگر بازار سنسان ہو رہے تھے، رات ہیکلوں، موبدوں، مندروں میں نیند کا طلسم پھونک رہی تھی، شہر سو رہا تھا، راستے اونگ رہے تھے، ٹھیک اسی وقت آموسی نور ناہید نے کاشانہ زہرا کا عقبی دروازہ کسی آہٹ اور آواز کے بغیر کھول دیا اور مہرتاب پارے کی لہر کی طرح بڑی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کسی آہٹ اور آواز کے بغیر کواڑ پھر بند کر کے نور ناہید نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چپ چاپ ایک طرف چلنے لگی۔ نہ مہرتاب نے کچھ پوچھا، نہ آموسی نے کچھ کہا۔ دونوں خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہی ان کی گفتگو تھی۔ اسی طرح چلتے وہ بےدخت زہرا جمال کے کمرہ راحت تک آئے۔ پھر آموسی اسے چوکھٹ پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئی اور مہرتاب نے دروازے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو وہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اندر قندیل روشن تھی، ریشمی پردے کھچے ہوئے تھے اور دنیا کی سب سے حسین عورت جو شب خوابی کی قبہ میں آسمان کی اپسراؤں اور زمین کی دیویوں کو شرماتی تھی جاگ رہی تھی۔ یہ ملاقات اور ملاقات کی ساتھ پہلے سے طے شدہ تھی اور وہ اس یگانہ محبوب کا انتظار کر رہی تھی جو موت کے خطروں سے گزرتا اسے ملنے آ رہا تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا اور مہرتاب نے اندر قدم رکھا، وہ حجاب اور ملاقات کے سارے آداب توڑتی ہوئی جوار کی چڑھتی موج کی مانند اس کی طرف لپکی اور مہرتاب نے حیرت کے ساتھ اسے اپنے بازوؤں پر سنبھال لیا۔ بے مثال جسم اگرچہ سنسنی خیز لڑزش سے دوچار تھا، مگر سینے کے اندر ایک اور طوفان چل رہا تھا اور فرط جذبات میں آواز بھی کپ کپا رہی تھی۔ مہرتاب، دیوتاؤں کا شکر ہے کہ تم محفوظ ہو۔ آموسی نے مجھے بتا دیا تھا کہ آج آدھی رات کو ملنے آؤ گے، لیکن میرا ایک ایک لمحہ پریشانی میں گزرا ہے کہ میری طرف آتے ہوئے کہیں راستے میں گرفتار نہ کر لیے جاؤ۔ سپاہی، جاسوس، خفیہ گماشتے پرسوں سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس وقت بھی ریموت کہیں نہ کہیں تمہاری طاق میں ہوگا۔ میں جانتا تھا ایک نہ ایک دن ریموت سے آمنا سامنا ضرور ہوگا جس کا انجام میری یا اس کی موت کے سوا کچھ اور نہیں، مگر میری یہ تمنا تھی کہ اس سے پہلے تمہاری تیسری اور آخری خواہش بھی پوری کر سکوں۔ بےدخت نے اس کے مضبوط بازو کو اپنے نازک ہاتھ سے تھام لیا اور تڑپ کر بولی، اگر میری خواہش پوری نہ ہوتی تو نہ ہو، مگر جو کچھ کہہ رہے ہو وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مہرتاب کا جواب بڑا مختلف تھا۔ میری زندگی کسی دریا کی موج نہیں جو چپ چاپ بہتی ہے، سمندر کا جوار بھاٹا ہے جو چٹانوں سے ٹکرا کر کچھ اور بکھرتا ہے۔ تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ ریموت سے آمنا سامنا ہوا تو کیا ہوگا، صرف یہ سوچو کہ تمہاری تینوں خواہشیں پوری کر کے میں لوہے جہاں پر اپنی محبت کا نقش اس طرح کھود جاؤں گا کہ بدلتے موسم اور زمانے کی گردشیں بھی اسے مٹا نہ سکیں گی۔ میں جانتی ہوں محبت کبھی فنا نہیں ہوتی۔ مہرتاب مطلب پر آ گیا، تمہاری تیسری خواہش یہی تھی نا کہ میں تمہیں زہرا دیوی کے کنگن لا دوں، مگر اب مجھے دیوی کے کنگن نہیں، تمہاری زندگی چاہیے، مگر میں وہ کنگن لے آیا ہوں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کے پہلو سے اٹھی اور فرش پر ہکا بکا سی کھڑی اسے یوں دیکھنے لگی جیسے مہرتاب نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو، جیسے وہ اسے کوئی ناقابل یقین خوشخبری سنا رہا ہو، کیونکہ ہیکل زہرا سے دیوی کے کنگن اڑا لانا کوئی ایسا کام نہیں تھا جیسے وہ بیان کر رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ کنگن لے آئے ہو؟ ہاں، مگر تم اس قدر حیران کیوں ہو؟ بس تم نے میرے لیے اپنی زندگی ختم کر دی۔ میں تمہارے سامنے زندہ سلامت موجود ہوں۔ بے شک تم ہیکل زہرا سے بچ کر آ گئے، مگر نہیں جانتے کہ اپنا رشتہ حیات کاٹ آئے ہو۔ روہتوں، پجاریوں نے تمہیں دیوی کے کمرہ تحائف میں گھستے اور کنگن چرا کر بھاگتے دیکھ لیا ہوگا مہرتاب۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس چوری کی سزا سولی کے سوا اور کچھ نہیں۔ جو کچھ تم کہہ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر تم کنگن کیسے لے آئے؟ میں نے اوماتا کو ایک خواب دکھایا اور اس کے لیے ایک ایسی چشم غیب مہیا کی جسے وہ چاہتا تھا۔ بےدخت کو یاد آیا ایک رات قبل اس نے ہیکل زہرا کی دیوداسی متروں کو، جو اوماتا کی معمول اور چشم غیب تھی، آموسی کے ساتھ کاشانہ زہرا میں دیکھا اور سمجھی تھی کہ دونوں سہیلیاں بہت دنوں بعد ملی ہوں گی، اسی لیے آموسی اسے اپنے ہمراہ لے آئی ہے۔ مگر یہ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، اور مہرتاب نے اوماتا کے لیے کوئی دوسری چشم غیب ڈھونڈ لی تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کون تھی وہ؟ تمہاری ایک سہیلی، پارکا۔ وہ پارکا کا نام سن کر چونک سی گئی اور مہرتاب بتانے لگا، میں نے اسے اوماتا کی معمول بننے پر آمادہ کر لیا تھا۔
اسی نے ہیکل کے غیبداں کو ایک خواب دکھایا جس پر اس نے دیوی کے کمرے سے کنگن نکالے اور بڑی رازداری سے لا کر مجھے دے دیے۔ خیر تمہیں اس معاملے کی تفصیل سے کیا غرض کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ کنگن میں نے حاصل کر لیے ہیں اور لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے لبادے سے دونوں کنگن نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ دیکھو یہی ہے نا؟ وہ انہیں حیرت پاش نظروں سے اس طرح دیکھنے لگی جیسے مہرتاب نے آسمان کے 2 ستارے توڑ کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے ہوں۔ یہ ایک ناقابل یقین واقعہ تھا یا پھر کوئی شعبدہ تھا جو کسی ہنگامے اور خون خرابے کے بغیر ظہور میں آ گیا، کیونکہ انہونی باتیں اسی طرح ہو جاتی ہیں۔ ہاں یہی ہیں وہ کنگن جن کی میں نے خواہش کی تھی۔ وہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ پھر دیوی کے کنگن چومنے اور انہیں ساگوان کی صندوقچی میں سنبھالنے کے بعد جس میں شاہ یوسفر کی قبا رکھی تھی، پھر وہ اس کے پاس مسند پر آ بیٹھی اور سوچنے لگی اسے کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کرے، کیونکہ جو کچھ مہرتاب نے کر دکھایا تھا اس کے سامنے ساری تعریفیں ہیچ نظر آئیں۔ مہرتاب تم سارے مردوں سے مختلف اور ہمیشہ چونکا دینے والے کام کرتے ہو۔ آج تم نے میری خوشیوں کی انتہا کر دی اور زہرا کے کنگن بھی لے آئے۔ میں تمہارے اس کارنامے کی داد دینے سے قاصر ہوں، کیونکہ تعریف اور توصیف اور تحسین اور آفرین کے جتنے الفاظ بھی مل سکتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، اور جو کام تم نے میرے لیے کیے وہ بہت بڑے ہیں۔ تم ہر ستائش و تحسین سے بالا تر ہو، اور اب میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ کسی بھی پہلو سے تمہاری تعریف تو ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر میں نے کیا ہی کیا ہے؟ بس ایک تدبیر کر کے اور اماتا کو پراسرار خواب دکھا کر زہرا کے کنگن ہی تو لایا ہوں۔ تو کیا تم اسے معمولی کام سمجھتے ہو؟ کوئی بھی شخص جو میری طرح سوچ سکتا اور یہ بھید جانتا کہ حسین پارکا اماتا کی کمزوری ہے، وہ کنگن حاصل کر سکتا تھا۔ ہر شخص تمہاری طرح سوچنے اور عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تمہارا یہ کارنامہ پورے بابل کو تسخیر کرنے کے برابر ہے۔ جانتے ہو پارکا کون ہے؟ سردار نرقال کی داشتہ۔ وہ مزید حیران ہوئی کہ پارکا کی حیثیت اور اس طاقت سے بھی آگاہ ہے جو دیوداسی کی پشت پر ہے۔ پارکا سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ میری دوست ہے اور اس کے ذریعے نرقال بھی میرا خیال رکھتا ہے، مگر ان بیکار باتوں میں الجھنے سے کیا فائدہ؟ کیا یہی کافی نہیں کہ میں نے تمہاری تینوں فرمائشیں پوری کر دی ہیں؟ بے شک تم نے وہ کام کیے جو دیوتا بھی نہیں کر سکتے، اور جب سے دنیا بنی ہے کسی مرد نے کسی عورت کی ایسی خواہشیں پوری نہیں کی ہوں گی۔ چھوڑو بےدخت، تم نے میری بہت تعریف کر لی۔ مہرتاب تم سوچتے تو ہوگے کہ جس خوبصورت عورت کے لیے تم اتنے بڑے بڑے کام کر چکے ہو اس کے جسم کی راحتیں حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں ان کاموں کا کوئی بدلہ، کوئی صلہ، کوئی انعام کچھ نہیں چاہتا۔ بے شک تم نے پہلے بھی یہی کہا تھا، مگر میرے دل میں کچھ باتیں اور ذہن میں کچھ سوال ہیں جو تم سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ بےدخت آج اور اسی وقت جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ پوچھ لو، اور جو کچھ میرے دل میں ہے وہ میں کہہ دوں گا، کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، شاید ہم دوبارہ نہ مل سکیں۔ الفاظ کی سنگینی نے دنیا کی سب سے حسین عورت کو لرزا دیا۔ ان الفاظ کی اہمیت اور ان کا مطلب وہ سمجھتی تھی۔ بابل کے حالات بدل گئے تھے اور موت کے سائے مہرتاب کے تعاقب میں تھے۔ وہ اس کی تیسری خواہش پوری کرنے، اسے دیوی کے کنگن دینے اور الوداع کہنے آ تو گیا تھا، لیکن ان دونوں میں سے یہ بات کوئی نہ جانتا تھا کہ یہاں سے نکلے گا تو کون سا واقعہ یا حادثہ پیش آئے گا۔ بےدخت تشویش سے بولی، میں جانتی ہوں وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ ہر ساتھ جو بیت رہی ہے ہماری ملاقات کا عرصہ کم کر رہی ہے اور لوٹ کر نہیں آئے گی، مگر اس سے پہلے کہ تم یہاں سے جاؤ اور میں جیتے جی مر جاؤں، صرف اتنا بتا دو، کیا میری خواہشوں کی تکمیل کے ساتھ میری محبت سے بھی دستبردار ہو گئے ہو؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ تمہاری محبت میری زندگی کی سب سے قیمتی پونجی ہے۔ پھر مجھ سے اپنی وفاؤں کا صلہ کیوں نہیں مانگتے؟ میرے جسم کی راحتیں کیوں نہیں طلب کرتے؟ ہمارے درمیان یہی وعدہ ہوا تھا کہ تینوں خواہشیں پوری کر دو گے تو میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ تم خود کہہ چکی ہو کہ وہ وعدہ ایک جھوٹ تھا۔ آج میں اس جھوٹ کو سچ میں بدل دینا چاہتی ہوں۔ مہرتاب نے چونک کر اس کو دیکھا۔ مہرتاب اگر میں نے کسی مرد سے محبت کی تو وہ صرف تم ہو۔ اب چاہتی ہوں اسی دھرتی پر، اسی دنیا میں تم پر اپنے پیار کی راحتیں نچھاور کروں تاکہ لوگ مجھے بے وفا عورت نہ کہیں۔ دیکھو میں نے تمہارے لیے اپنا بستر کیسا راستہ کیا ہے۔ مہرتاب نے پہلی بار اس کے بستر پر نظر ڈالی جس پر سرخ کتان کی چادر بچھی تھی، اور بابل کے طبقہ عمرہ میں سرخ کتان کی چادر شب عروسی کی علامت تھی۔ مہرتاب یوں تڑپ کر مسند سے اٹھا جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اچھال دیا ہو۔ بےدخت بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی اور اپنی بند قبا کا ریشمی ڈورا کھولنے لگی، لیکن مہرتاب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بےدخت۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اپنی پرواز تک تمہارا کنواری اور اچھوتی رہنا ضروری ہے۔ میں اپنی پرواز کا ارادہ ترک کر چکی ہوں۔ مہرتاب دم بخود رہ گیا۔
مگر تم نے کہا تھا کہ تمہاری تکمیل آسمان پر ہوگی۔ اب میں اسی دنیا میں، اسی دھرتی پر اپنی تکمیل چاہتی ہوں، مجھے یہی مکمل کرو۔ یہ کہہ کر بند قبا کا ریشمی ڈورا کھینچ دیا اور قبا 2 حصوں میں چاک ہو گئی۔ اس قبا کے نیچے بدن پر کوئی اور لباس نہ تھا۔ اپنی دونوں باہیں لہرا کر بولی، مہرتاب، لاکھوں مردوں نے مجھے چاہا اور میرے اس بے مثال اچھوتے جسم کی خواہش کی ہے، مگر میرے جسم کی ساری راحتیں صرف تمہارے لیے ہیں۔ تم دنیا کے پہلے مرد ہو جو آج رات میرے خطوط بدن دیکھو گے۔ مہرتاب سمجھتی تھی وہ اس کے انتہائی کشش انگیز بدن کی ایک ہی جھلک دیکھ کر اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح وہ حسن و شباب میں یکتا تھی اسی طرح اس کا بدن بھی اپنی خوبی ہی کی آپ ہی مثال تھا۔ مگر مہرتاب کا جواب حیران کن تھا۔ بےدخت، جس طرح تمہارا دل میرے دل سے ملا ہوا ہے اسی طرح تمہارا بدن بھی میرے بدن سے ہمکنار رہتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ستری کی بغل سے بےدخت کی وہ مورتی نکالی جو پہلی ہی رات آموسی کے بالا خانے سے لے گیا تھا۔ اب تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ تمہارا بدن میرے لیے پرایا نہیں۔ بےدخت نے اپنی مورتی دیکھ کر ایک راحت بخش تسکین محسوس کی اور سوچا کہ یہ اس کی محبت و وارفتگی کی انتہا ہے کہ مورتی کے روپ میں گویا اسے اپنے بدن سے ساتھ لگائے پھرتا ہے۔ پھر مسکرانے لگی، یہ مرمر کی مورتی میری نقل ہے، میں اصل ہوں۔ آج رات تمہارا رابطہ مجھ سے ہوگا اور میں تمہیں اپنی محبت و راحت کی اس جنت میں لے جاؤں گی جہاں کوئی بیلشازار، کوئی ابلیس میرے اور تمہارے درمیان حائل نہیں ہوگا۔ اس نے بےدخت کی مورتی پھر اپنی ستری کے نیچے اڑس لی اور بولا، بس بےدخت، مجھے اور دیوانہ نہ کرو۔ تمہارے پیار کی جنت یقیناً راحت افزا ہوگی، مگر یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے پرواز کا ارادہ ترک کیوں کر دیا؟ بےدخت اس کے کچھ اور قریب آ گئی۔ سنو مہرتاب، تمہارا اصل مقابلہ ریموت سے نہیں بیلشازار سے ہے، اور میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ تشرین کے اسی مہینے اور اسی عید بیلس پر میری مہلت ختم ہونے والی ہے۔ میں نہیں جانتی عید بیلس تک تم پر یا مجھ پر کیا کیا ہاتھ سے گزر جائیں گے، مگر میرے دل کو یہ دھڑکا ضرور لگا ہے کہ بیلشازار جو ازل سے میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے اس عید بیلس پر مجھے اچھوتی نہیں رہنے دے گا۔ میرے خواب کی تعبیر خطرے میں پڑ گئی ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر اختیار حاصل کر لے میں دائمی زندگی کا خیال ترک کر کے اسی زمین پر تم سے اپنا ملاپ ضروری سمجھتی ہوں تاکہ تمہیں اپنی راحتوں سے ہمکنار کر سکوں۔ مہرتاب نے اس کی بات مسترد کر دی، تمہارا خیال باطل ہے۔ جب شاہ یوسفہ کی فلکیاتی قبا اور دیوی کے کنگن حاصل کر چکی ہو پھر مہلت پوری ہونے سے پہلے ہی اپنے خواب کو تعبیر بخش دینے اور بیلشازار کی دسترس سے دور ہو جانے میں آخر کیا عمر مانے ہیں؟ دیوی کے کنگن تم آج لے کر آئے ہو، ابھی مجھے اسم اعظم کی تلاش ہے، پھر بھی میری پرواز کے لیے عید بیلس کی رات اور ساتھ پہلے سے متعین ہو چکی ہے، لیکن صندوقچی کی تحریر میں تو کسی رات اور ساتھ کا ذکر نہیں تھا۔ میں نے اپنی پرواز کا خواب عید بیلس کی رات دیکھا تھا، اور میرے دل میں یہ بات اسی وقت القاء کر دی گئی تھی کہ پرواز بھی اسی رات کو ہوگی جب زہرہ طلوع ہو رہا ہوگا۔ تو چلو یوں ہی صحیح، پھر بھی تم خطرے سے باہر ہو، کیونکہ بیلشازار تم سے دستبردار ہو کر شمورہ کو اپنی ملکہ و زوجہ بنانا چاہتا ہے، اور عید بیلس کی رات تمہیں پرواز کی مہلت مل جائے گی۔ وہ مجھے مہلت نہیں دے گا، وہ مجھ سے دستبردار نہیں ہوگا، مگر بادشاہ کے سامنے تم سے دستبردار ہونے کا وعدہ کر چکا ہے۔ رہنے دو مہرتاب، جو کچھ میں جانتی ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا جانتی ہو تم؟ اب بےدخت نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا۔ کل رات ریموت میرے پاس اس کا پیغام لے کر آیا تھا کہ عید بیلس پر مجھے 2 باتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کن باتوں کے لیے؟ عید بیلس کی رات اگر شہزادی شمورہ اس کی زوجہ و ملکہ بن گئی تو میں اس خوشی میں اپنی 27 پیاریوں کے ساتھ رقص وصل کروں گی، دولہا دلہن کو اپنے ہاتھ سے جام پلاؤں گی اور بیلشازار کی محبوبہ خاص بن کے رہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ شہزادی نے اس کی زوجہ بننے سے انکار کر دیا تو پھر اسی رات میں بیلشازار کا جام وصل بنوں گی، وہ میرے ساتھ شب زفاف منائے گا۔ دونوں صورتوں میں مجھے شاہی محل کے بجائے قصر میرودیج کے ایک تنہا کمرے میں طلب کیا گیا ہے۔ کیا اب بھی تم میرے وصل سے انکار کرو گے؟ یہ سب کچھ سن کر مہرتاب نے اپنا ہاتھ تلوار کی طرح لف کیا۔ سنو بےدخت، میری زندگی میں نہ شمورہ اس کی زوجہ بنے گی نہ تم اس کا جام وصل بنو گی۔ عید بیلس کی رات جو کچھ ہوگا وہ بیلشازار نہیں جانتا، بابل کا کوئی منجم اور غیبدان بھی نہیں جانتا۔ بیکار باتوں سے ذہن کو پراگندہ مت کرو، اپنا لباس درست کر لو، تمہیں اپنے خواب کی تعبیر بدلنے کی ضرورت نہیں۔ بےدخت پر حیرت کی ایک نئی کیفیت گزر گئی۔ کسی معمول کی طرح اس نے اپنی قبا کا ڈورا بند کیا اور نیند کسی حالت میں بولی، مہرتاب ایک بار پھر سوچ لو، شاید دنیا میں ایسی رات پھر کبھی نہ آئے۔ جو کچھ تمہیں کہہ دیا وہی میرا فیصلہ ہے، ہم پھر ملیں گے بےدخت، اگر اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔
ذہن میں خیال سمایا تھا کہ ملاقات اگر عید بیلس کی رات نہ ہو سکی، کیونکہ اس رات اسے ایرانی لشکروں کے لیے بابل کا دروازہ کھولنا تھا، تو صبح بیدخت ضرور ملنے آئے گا، جس کا دیو مالائی خواب بکھر چکا ہوگا۔ لیکن وہ اس کی باتیں سن کر ایک بار پھر اپنے خواب کی تعبیر میں کھو گئی۔ مہرتاب، بیلشازار کا پیغام سن کر مجھے یہ دھڑکا لگ گیا تھا کہ شاید میرا خواب پورا نہ ہو سکے، اور تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں تم سے بے وفائی نہیں کر سکتی اپنی پرواز کا خیال ترک کر بیٹھی تھی۔ مگر تم کہتے ہو کہ میں خواب کی تعبیر نہ بدلوں تو نہیں بدلتی، پھر بھی اپنے دل میں ایک نامعلوم خطرے کی چاپ سن رہی ہوں۔ شاید وہ تمہارے اپنے ہی کسی وہم کی آہٹ ہوگی۔ دل کو مضبوط رکھو۔ عید بیلس کی رات اگر مجھے پرواز کی مہلت مل گئی تو میں ایک دائمی زندگی حاصل کر لوں گی۔ تم میرے لیے زمین پر بے چین رہو گے اور میں آسمان پر تمہاری جدائی میں تڑپتی رہوں گی جب تک تم مجھے مل نہیں جاتے۔ گھبراؤ نہیں، ہمارے درمیان ایک عارضی جدائی ہوگی، اور جدائی کے یہ دن بہت تھوڑے ہوں گے۔ میں دائمی رفاقت کے لیے آسمان پر تمہاری منتظر رہوں گی۔ پھر مجھے عارضی طور پر رخصت کر دو بیدخت۔ مہرتاب، تم نے اپنی آخری ملاقات کے لیے مجھے بہت تھوڑا وقت دیا ہے۔ تم چلے گئے تو امید کے سوا میرے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا، لیکن میں تمہیں اس طرح نہیں جانے دوں گی۔ تم یہاں سے ایسے جاؤ گے جیسے دن سے دن جدا ہوتا ہے، جیسے روشنی پھر طلوع ہونے کے لیے غروب ہوتی ہے۔ بس رخصت ہونے سے پہلے اپنی محبت کی شفق، اپنے پیار کی حلاوت مجھے بخش دو۔ میں اس دنیا سے، اس دھرتی سے صرف تمہارے پیار کی شفق اپنے ساتھ لے جاؤں گی، جو آسمان پر بھی میرے ساتھ رہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی باہیں کھول دی اور مہرتاب نے اس کی پیشکش قبول کر لی، کیونکہ محبت کے نوشتے پورے کر کے اپنے فرض کی دنیا میں یا پھر میدان جنگ کی طرف وہ لوٹ رہا تھا۔ بیدخت کی محبت خون بن کر اس کے جسم میں موزن تھی اور خوشگوار یادوں کے ساتھ وہ رخصت ہونا چاہتا تھا۔ اس نے دنیا کی حسین ترین اچھوتی عورت کو اپنی بازوؤں میں بھر لیا اور بیدخت اس کے بازوؤں کے حلقے میں یوں کانپنے لگی جیسے خوفزدہ تھی کہ کہیں اس سے ہمیشہ کے لیے جدا نہ ہو رہی ہو۔ مہرتاب نے اس کے جسم کی لرزش اور ایک خواب کی سی کیفیت محسوس کی جس سے وہ گزر رہی تھی۔ بابل کے دن ایک ایک کر کے کم ہو رہے تھے۔ جنگ کا ہنگام قریب آ رہا تھا اور ابھی اسے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہونا تھا، جہاں زندگی ایک پل میں ختم ہو سکتی تھی۔ مگر اس نے خود کو سنبھالا کہ کہیں بیدخت اس کے وجود میں دھڑکتا ہوا خطرہ محسوس نہ کر لے۔ ان کے پیار کا وہ لمحہ بے شک مختصر تھا، لیکن جس طرح وقت ہر شے کو بدل دیتا ہے اور محبت ہر خوف کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی طرح دونوں کے پیار نے اس لمحے کو بھی ابدیت بخش دی، اور وہ لمحہ ان کی زندگی کا ایک ایسا سرمایہ بن گیا جس کے سامنے بابل کے سارے خزانے ہیج اور دنیا کی ساری راحتیں کمتر تھیں۔ مہرتاب نے جب اسے اپنے بازوؤں سے جدا کیا، کیونکہ باہر صبح کاذب نمودار ہونے والی تھی، تو بیدخت ایک عجیب سی کیفیت میں بولی، مہرتاب، جس طرح آج زمین پر مجھ سے جدا ہو رہے ہو، اسی طرح کل آسمان پر مجھ سے آن ملنا، پھر ہم دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ مہرتاب نے اسے تسلی دی، میں بہت جلد تم سے آ ملوں گا، بس چند دنوں کی بات ہے۔ اب مجھے رخصت کرو، میں پو پھٹنے سے پہلے نکل جانا چاہتا ہوں۔ جاؤ گے کہاں؟ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا، مگر پانی کا دھارا اسی طرف بہتا ہے جدھر اسے راستہ ملتا ہے۔ اچانک بیدخت کو ایک عجیب بات سوچی، کیوں نہ عید بیلس تک تم بھی عبرانی مہمانوں کے ساتھ تہہ خانے میں رہو؟ نہیں بیدخت، خطرے میری تلاش میں ہیں، اور ریموت جانتا ہے کہ میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ اپنے ساتھ میں ان کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کمرہ راحت سے نکلے تو باہر اندھیرا تھا۔ وہ چپ چاپ عقبی حصے کی طرف چلنے لگے۔ اچانک آموسی اور شنکر اس اندھیرے میں عقبی دیوار کے پاس نمودار ہوئے۔ مہرتاب نے شنکر کو اپنے قریب بلایا اور عبرانی مہمانوں کی حفاظت کے بارے میں ہدایات دینے لگا۔ ہدایات سن کر شنکر نے ہاتھ جوڑ دیے، پربھو، آپ مہمانوں کی چنتا نہ کریں، ریموت ان تک نہیں پہنچ سکے گا۔ پھر وہ آموسی سے سرگوشیانہ لہجے میں بولا، عید بیلس کی رات گزر جانے کے بعد تم ملاحوں کی بستی میں سیسرا سے مل سکتی ہو۔ وہ تمہیں فدیمہ بہار حسن کے پاس لے جائے گا۔ اس کے زخم مندمل ہو چکے ہیں اور وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ یہ ایک سنسنی خیز انکشاف تھا جس پر بیدخت اور شنکر بھی دنگ رہ گئے۔ مارے خوشی کے نور ناہید کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مہرتاب، فدیمہ کو بچا کر تم نے مجھے ایک اور زندگی بخشی ہے۔ میں تمہارے کسی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ میں کوئی کام کسی بدلے یا صلے کے لیے نہیں کرتا، بے شک بیدخت سے پوچھ لو۔ مگر پوچھنے کی نوبت نہ آئی، وہ خود ہی بولی، تم ان باتوں سے بالا تر ہو مہرتاب، تم نے اپنی مہربانی کا مجھ سے بھی کوئی صلہ نہیں لیا۔ پھر وہ آموسی سے مخاطب ہوا، تمہاری ماں کا ہار فدیمہ کے پاس موجود ہے، کیونکہ جب اسے سولی دی گئی تو ہار اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا تھا تاکہ شاید کوئی اسے پہچان لے اور اس کے اصل مانکر کی نشاندہی کر دے۔ چاہو تو اس سے لے لینا،
مگر میری خواہش ہے کہ ہار اسی کے پاس رہنے دو، اب اس پر فاطمہ کا حق ہے۔ ہار تو کیا، میں اپنی سہیلی کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ اس نے بھی اپنی جان تم پر قربان کر دی تھی، مگر تمہارا نام اپنی زبان پر نہیں لائی کہ کہیں تم پکڑی نہ جاؤ۔ تمہاری خاطر اس نے ہر دکھ اپنی جان پر جھیلا۔ وہ قصبی بن کر سولی پر لٹکی، مگر دیوی بن کے سولی سے اتری۔ تمہاری طرح اب وہ بھی بازار میں نہیں بیٹھے گی، کیونکہ سردار سیسرا کا گھر بسانا چاہتی ہے۔ یہ اطلاع اگرچہ بڑی خوش آئین تھی، مگر نور ناہید کے دل میں خطرہ دھڑک رہا تھا، جو زبان پر آ گیا۔ کہیں اس ہار کے چکر میں پھر تو نہیں پکڑی جائے گی؟ نہیں، ریموت کے ہاتھ اب فاطمہ بہار حسن تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور آموسی، میں نے کہا تھا ایک دن تم بھی لوگوں کو بتا سکو گی کہ پارمیتیو یونانی کی بیٹی ہو، اور وہ دن اب دور نہیں۔ فرط جذبات میں آموسی اس کے قدموں سے لپٹ گئی اور گلوگیر آواز میں بولی، مہرتاب، اب تو دیوتا بھی مجھے تمہارے سامنے بہت چھوٹے نظر آتے ہیں۔ میں دیوتا نہیں، آدمی ہوں نور ناہید، میرے لیے دروازہ کھولو۔ آموسی نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر کسی آہٹ اور آواز کے بغیر دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگی۔ باہر دور دور تک کسی کا سایہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ راستہ صاف ہے۔ مہرتاب رخصت ہونے سے پہلے آخری بار بے دخ سے مخاطب ہوا، میں جا رہا ہوں، مگر واپس آؤں گا۔ اس میں ایک اشارہ تھا جو بے دخ سمجھی یا نہیں سمجھی، لیکن بے چینی سے بولی، مہرتاب، اپنی حفاظت کرنا۔ وہ کمر میں لٹکتی تلوار کو تھپتھپا کر پارے کی لہر کی طرف تیزی سے باہر نکل گیا۔ بے دخ کھلے دروازے سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور اس قدر پریشان اور بےکل تھی جیسے پیکر سے جان نکلی جا رہی ہو۔ اس نے ایک ہاتھ سے کواڑ اور دوسرے ہاتھ سے نور ناہید کو تھام رکھا تھا کہ کہیں صدمے سے نڈھال ہو کر گر نہ جائے۔ آموسی کا دل بھی سینے میں دھک دھک کر رہا تھا اور شنکر دیوار کے ساتھ لگا اداس اور مزمحل نظر آ رہا تھا۔ مہرتاب انہیں چھوڑ گیا تھا، مگر ان کے دل اپنے ساتھ لے گیا تھا، جو محبت کے مختلف جذبوں میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ پھٹنے لگی تھی اور اس کے مدھم اجالے میں وہ ایک ہیولے کی مانند کاشانہ زہرہ سے دور اور دور ہوتا جا رہا تھا کہ ناگہاں ایک سایہ نہ جانے کہاں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ اور دوری کے باوجود بے دخ صورہ جمال نے، آموسی، نور ناہید نے اور شنکر نے پہچان لیا کہ وہ سایہ اجل ریموت ہے جس نے اس کا راستہ کاٹا ہے۔ اور یہ دیکھ کر کہ جس بات کا خطرہ تھا وہ پیش آ گئی ہے، تینوں کے دل دھک سے رہ گئے اور جسم کانپنے لگے، کیونکہ ریموت کو دیکھتے ہی مہرتاب نے تلوار کھینچ لی تھی۔ بے دخ کے ہونٹوں پر سسکی تڑپ گئی اور وہ دونوں ہاتھوں سے نور ناہید کو تھام کر کھڑی ہو گئی۔ دھیرے دھیرے پھوٹتے اجالے میں وہ کشمکش شروع ہو گئی جسے دونوں نہ جانے کب سے ٹالتے چلے آ رہے تھے۔ مگر وہ لمحہ تو انتہائی حیرت اور خوف کا تھا جب انہوں نے ریموت کے علاوہ 3 اطراف سے 3 اور سایوں کو مہرتاب پر لپکتے دیکھا۔ ریموت نے اپنے 3 تیغ زنوں کے ساتھ اسے گھیر لیا تھا اور وہ تنہا تھا۔ بے دخ دل پکڑ کر دروازے میں بیٹھ گئی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ شنکر نے دروازے سے نکلنے کی کوشش کی کہ بھاگ کر مہرتاب کی مدد کو پہنچ جائے، لیکن آموسی نے اسے روک دیا۔ شنکر، اپنی جان کے ساتھ دشمنی نہ کرو، اسے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ بے دخ کی سسکی سنائی دی، آموسی، وہ تنہا ہے مگر کمزور نہیں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالو بے دخ، اس کی تلوار کا لوہا سخت ہے، وہ چاروں اس پر جھپٹ رہے ہیں۔ آندھی درخت گراتی ہے پر بت نہیں۔ اس کے ساتھ ہی منظر میں کچھ تبدیلی ہوئی اور ایک سائے کا سر تن سے جدا ہو کر گر پڑا، جس نے دوسروں پر دہشت طاری کر دی اور وہ اس سے بچنے اور ہٹ ہٹ کر وار کرنے لگے۔ اصل مقابلہ ریموت سے تھا، جو اپنے تیغ زن کی ہلاکت پر کچھ اور مشتعل ہو گیا، لیکن جانتا تھا کہ حریف کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ تیغ زنی میں وہ بیلشازار کو بھی مات دے چکا ہے اور اسے صرف کسی داؤ سے زہر کیا جا سکتا ہے، مگر مہرتاب اس کے ہر داؤ کو کاٹتا رہا۔ بہرحال گرفتاری کا ایک فرض تھا جو ریموت کو ادا کرنا تھا، اور یہ فرض ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت پر ختم ہو سکتا تھا۔ کھلے دروازے سے جب بے دخ نے ایک سائے کو کٹتے دیکھا تو اس کے ہونٹوں سے ایک چیخ نکل گئی۔ سر کٹنے کا منظر بڑا خوفناک تھا۔ مدھم اندھیرا ہولے ہولے صبح کے اجالے میں تبدیل ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مہرتاب کے لیے خطرہ بھی بڑھ رہا تھا کہ دن کے اجالے میں کچھ اور سائے بھی کہیں سے نکل کر نہ آ جائیں اور اس کے لیے مشکلات پیدا نہ ہو جائیں۔ غالباً یہی سوچ کر اس کے بازو تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ وہ ریموت پر وار کر رہا تھا اور اس کے ساتھیوں کے وار بچا رہا تھا۔ پھر اسے دھکیلتا ہوا ایک طرف لے گیا اور اپنا مخصوص ہاتھ چلانے والا تھا کہ ریموت نے اس کی زد سے نکل کر خطرناک وار کیا، جس کے نتیجے میں اسے خود پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ کشمکش بڑی بھیانک تھی اور اب ریموت اسے جان بوجھ کر طول دے رہا تھا کہ دن کا اجالا پھیل جائے، مگر مہرتاب اجالا پھیلنے سے پہلے موت کی اس کشمکش کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے ریموت کا دھیان ہٹتے دیکھا تو اپنا مخصوص ہاتھ چلا دیا۔
وہ زخمی ہو کر لڑکھڑانے لگا اور تلوار بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اگر مہرتاب چاہتا تو دوسرے وار میں اس کا سر قلم کر سکتا تھا، مگر خود پیچھے ہٹ گیا۔ ریموت گرا تو اس کے دوسرے ساتھی نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور مہرتاب تیسرے سائے کو جامع مرگ پلاتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ نعمتی بل کے جنوبی حصار کی طرف ہو لیا۔ مقابلہ اگرچہ بہت خطرناک تھا، لیکن دن کا اجالا پھیلنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کاشانہ زہرا کا عقبی دروازہ بند ہو گیا اور بے دخت نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پانے کے لیے بند کیواڑ کا سہارا لے کر گردن اوپر اٹھائی تو چہرے پر صبح کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ آموسی اسے چاہے بابل کے حصار کی ہولناک رودات سنا چکی تھی، مگر جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ انتہائی ناقابل فراموش اور سنسنی خیز تھا، کیونکہ آج تک کسی کی تلوار ریموت کے جسم کو نہیں چھو سکی تھی اور مہرتاب اسے زخمی کر کے پھینک گیا تھا۔ یہ احساس بے دخت کے لیے بڑا مسرت انگیز تھا کہ اس کا محبوب صرف شکل و شباہت میں، قد و قامت میں، بول چال میں، فہم و فراست میں یگانہ نہیں، بلکہ بہادری اور تیغزنی میں بھی اپنی نظیر آپ ہے۔ آسمان پر بھی اور زمین پر بھی ہر بات کی ایک ساتھ اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ بابل میں ہر بات مقررہ وقت پر ہو رہی تھی، ہر واقعہ اپنے غیر معمولی نتائج کے ساتھ ظہور میں آ رہا تھا۔ کورش نے بابل کی تسخیر کے لیے عید بیلس کی رات مقرر کی تھی، جیسا کہ سردار سیسرا جیل سمیرامس کے ایرانی پڑاؤ سے خبر لے کے آیا تھا، اور جس طرح ہاروت ماروت نے کہا تھا کہ بابل کے دن گنے جا چکے ہیں، تو گنے ہوئے دن نہ گھٹ سکتے تھے نہ بڑھ سکتے تھے، اور یہ انہی گنے ہوئے ایام کا آخری اشرا تھا، کیونکہ عید بیلس میں صرف 9 دن باقی رہ گئے تھے جب مہرتاب ریموت کو تلوار کا زخم لگا کر چھوڑ گیا اور نعمتی بل کے جنوبی حصار کی طرف نکل گیا، حالانکہ اسے قتل بھی کر سکتا تھا۔ ریموت کے زخمی ہونے کی خبر ملی، جسے لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا، تو بیلشازار کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بنو سلان کے بعد ریموت ہی ایک ایسا آدمی تھا جو حکومت کی ہیبت اور دہشت کا نشان سمجھا جاتا اور سایہ اجل کہلاتا تھا۔ اگرچہ خود مہرتاب کا زور آزما چکا تھا اور جانتا تھا کہ اس کی تلوار کا وار سخت اور بازو مضبوط ہے، لیکن وہ ریموت کو زخمی کر کے اور اس کے 2 سایوں کو کاٹ کر نکل گیا تو اس کی صحیح طاقت کا اندازہ ہوا اور یہ شبہ یقین میں بدل گیا کہ بنو سلان جیسے خونخوار آدمی کا قاتل بھی صرف وہی ہو سکتا ہے۔ اب اسے گرفتار یا ہلاک کرنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ اسے راستے سے ہٹا کر ہی شمورہ تک پہنچ سکتا تھا اور اپنا اقتدار مکمل کر سکتا تھا۔ شمورہ کے کمرے میں اس کا بازو بند دیکھ کر سمجھا تھا کہ شاید دیوتاؤں نے اس کی مشکلیں آسان کر دی ہیں اور ریموت بہت جلد زندہ یا مردہ اس کے قدموں میں اسے لا پھینکے گا۔ لیکن حالات کی صورت بدل گئی اور وقت کی رفتار کچھ اور طرف اشارہ کر رہی تھی کہ وہ اس کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ شمورہ اسے چاہتی ہے۔ سپاہی، جاسوس، خفیہ گماشتے چوری چھپے نعمتی بل اور امگور بل کے جنوبی حصاروں کے درمیان پھیلی 2.5 میل چوڑی پٹی پر پھیل گئے۔ اس پٹی پر مصنوعی جھیلیں تھیں جن میں فرات کی نہروں کا پانی لہریں لیتا تھا۔ کھیت باغات تھے، اینٹوں کے بھٹے تھے جہاں یہودی غلاموں سے مشقت لی جاتی، کہیں کہیں سمیریوں کی قدیم گودم مخروطی عبادت گاہیں تھیں جن میں بعض کھنڈروں کی شکل اختیار کر چکی تھیں اور مفرور مجرموں کی پناہگاہ کا کام دے سکتی تھیں۔ جنگ اور محاصرے کے باعث اگرچہ نعمتی بل اور امگور بل کی شمالی پٹی خالی کرا لی گئی اور وہاں کلدانی فوجیوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے، کیونکہ ایرانی سپاہ نے شمال ہی کی جانب محاصرہ کر رکھا تھا، مگر جنوبی پٹی پر لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ جنوبی کی طرف امگور بل کے باہر فرات کی دریائی بندرگاہ تھی، جہاں جنگ کے زمانے میں بھی تاجروں، اڑھتیوں، گداگروں، قصبیوں اور عاشقوں کا ہجوم رہا تھا۔ خیال تھا مہرتاب نے جنوبی پٹی پر کہیں پوشیدہ ٹھکانہ بنا رکھا ہے، مگر 2 دن کی تلاش کے باوجود اس کا کوئی نشان نہ مل سکا۔ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ بیلشازار کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ریموت کے زخمی ہو جانے کے بعد اس امر کی احتیاط مزید کی گئی کہ کوئی شخص اس کی تلاش و جستجو کے بارے میں کچھ نہ جان سکے۔ محکمہ خفیہ کی اطلاعات کے مطابق قومی مجلس میں پیش ہونے والے مقدمے کی خبر لوگوں تک پہنچ گئی تھی اور ان میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ بادشاہ اصل برونید کا قاتل اور غاصب ہے، حالانکہ بادشاہ کی ذات پر نکتہ چینی جرم قرار دے دی گئی تھی۔ لوگوں نے یہ بھی سن لیا تھا کہ قومی مجلس کے بڑے بڑے کاہن اور سردار، جن میں سردار زیریا کا نام خاص طور سے لیا جا رہا تھا، شہزادی شمورہ کو ملکہ بابل بنانے کے حق میں ہیں۔ شہزادی دیوی اشتار کی کاہنہ اور حکمت شناس ہونے کی وجہ سے لوگوں میں مقبول تھی، اسی لیے اس کے محبوب کی تلاش کا اشتہار دینا سراسر خلاف مصلحت تھا، کیونکہ صورت میں لوگ اسے اپنے اپنے گھروں میں پناہ دے سکتے تھے۔ اگر بیلشازار سمجھتا تھا کہ شہزادی شمورہ مہرتاب کی تلاش و گرفتاری کی مہم سے بے خبر رہے گی تو یہ اس کی کم عقلی اور کم فہمی تھی۔ اپنی بے خبری سے، کیونکہ نہیں جانتی تھی کہ فدیمہ قصبی کی سولی کے نیچے کوئی بازو بند ملا ہے، وہ مہرتاب کے بازو بند کے متعلق یہ انکشاف کر کے کہ بیلشازار کے رقیب کا ہے، اس کے لیے بہت بڑی مصیبت تو پیدا کر چکی تھی،
مگر بھائی کے رویے سے چونک ضرور گئی تھی اور دوسرے ہی دن معلوم کر لیا کہ مہرتاب کی تلاش اور گرفتاری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس نے اپنے وفادار غلام اکتانہ کو تنہائی میں طلب کیا اور بتایا کہ اسے ایک بار پھر مہرتاب کو تلاش کرنا ہے اور یہ پیغام پہنچانا ہے کہ وہ ریموت اور اس کے سایوں سے خبردار رہے۔ اکتانہ نے بھانپ لیا تھا کہ باغات معلقہ کی نگرانی ہو رہی ہے، لیکن وہ اس خفیہ راستے سے جو باغات اور ایوان مقلوب کو ملاتا تھا باہر نکل گیا۔ دوسرے دن لوٹا تو اس بار مہرتاب کو کہیں تلاش نہ کر پایا۔ پھر بھی اس کے پاس اپنی مالکہ کے لیے ایک انتہائی سنسنی خیز خبر تھی، اور خبر یہ تھی کہ مہرتاب ریموت کو زخمی اور اس کے 2 سایوں کو ہلاک کر کے جنوب کی طرف نکل گیا ہے۔ یہ اطلاع بے شک اطمینان کا موجب تھی، مگر شمورہ بے حد پریشان ہو گئی کیونکہ مہرتاب نے ریموت پر تلوار اٹھا کر اعلان جنگ کر دیا تھا، اور یہ بڑا بے ڈھب کام ہوا تھا کیونکہ اب بیلشازر اس کی تلاش و گرفتاری کے لیے دیوانہ ہو رہا تھا۔